دوستوں، میں ہوں عبد الباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ جس طرح میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں جو ہمارے سری لنکن مہمان تھے سیال کوٹ میں، جس طریقے سے ان کو قتل کیا گیا یا قتل بھی کیا گیا، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی، اور ہم سب نے اس کو کنڈیم بھی کیا، اور یہ بھی تقاضا کیا کہ جو لوگ اس جرم کے پیچھے ہیں ان کو قرار واقعی سزا بھی دی جائے۔ اور ساتھ میں نے یہ بھی کہا کہ یہ پہلا اور آخری واقعہ نہیں ہے۔ اگر ہم نے جو اسباب ہیں ان سب چیزوں کو ان کو دور کرنے کی کوشش نہ کی، جو کہ سیاسی بھی ہیں، اقتصادی بھی ہیں، معاشرتی بھی ہیں، دینی بھی ہیں، جب تک ہم ان تمام چیزوں کو اور ہر شخص ہر شعبہ زندگی سے متعلق جو لوگ ہیں اپنا اپنا کردار ادا نہیں کریں گے، اس وقت تک کوئی ہم اس معاملے سے صحیح معنوں پہ اس کا حل نہیں نکال سکتے۔ تو ایک جامع مربوط حکمت عملی کی ضرورت ہے، اور اس میں ہر کسی نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں دوستوں کہ بھارت میں اس بہت ہی رنجیدہ واقعے کو لے کر ان کو ایک موقع ہاتھ لگا ہے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا۔ اور اگر آپ ان کی لیڈرشپ کے بیانات پڑھیے یا میڈیا دیکھیے، سوشل میڈیا دیکھیے، تو بس یہی ہے کہ جی پاکستان تو ایک فیلڈ اسٹیٹ ہے، اور یہاں ایکسٹریمزم ہے، وائلنس ہے، اور یہ جو سانپ ہم نے پال رکھے تھے وہی اب ہمیں کاٹ رہے ہیں، دیٹ کائنڈ آف اسٹف۔ آج 6 دسمبر کا دن ہے دوستو، اور میں ذرا اپنے بھارت کے جو دوست ہیں ان سے 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، جو یہ واقعہ ہوا ہے سیال کوٹ میں، ثانیہ ہوا ہے رادر یوں کہنا چاہیے، تو اس کی جو ہے کسی نے بھی تحسین نہیں کی۔ ہر جماعت نے اپنے انداز میں، ہر سیاسی رکن نے، ایون ہمارے وزیر اعظم نے بھی اور ان کی کیبنٹ نے بھی برملا طور پہ اس واقعے کو کنڈیم کیا۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ ہمارے پرائم منسٹر نے سری لنکن پریزیڈنٹ سے بات چیت کی، ان کو یقین دلایا کہ ہم جو ہے مجرمان کو سزا دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس شخص کو جس کا نام عدنان ہے، جس نے اس ساری خلجان سی یا ہیجان سی جو کیفیت ہے اس میں اس سری لنکن کو بچانے کی کوشش کی، اس کو تمغہ جرأت بھی ہمارے وزیر اعظم دیں گے۔ تو یہ جو اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اگر اس قسم کا ثانیہ پاکستان میں ہوتا ہے تو کم از کم اس کو سرکاری سرپرستی حاصل نہیں ہوتی۔ اور ٹھیک ہے، ایک ہجوم تھا جو کہ بالکل غلط کوئی جسٹیفیکیشن میں کہتا ہوں اس کی نہیں ہے، لیکن مشتعل ہوا، غلط طور پہ مشتعل ہوا، اور اس نے ایک شخص کی جان لے لی بغیر کسی وجہ کے۔ تو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سرکاری سطح پہ کوئی بھی اس کو کنڈون نہیں کر رہا، نہ کنڈون کرنے کی جسارت کر رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف میں اپنے بھارت کے دوستوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاں بھی اس قسم کی موب لنچنگ تو ہوئی ہے پچھلے، جب سے 2014 سے آپ دیکھ لیجئے کتنے ہی مسلمانوں کو مارا گیا، عیسائیوں کو مارا گیا۔ پہلو خان یاد ہوگا آپ کو، محمد اخلاق یاد ہوگا۔ تو یہ تمام مسلمان تھے جن کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہ ان کے گھر میں گائے کا گوشت فریج میں رکھا ہوا تھا، یا یہ گائے کا کاروبار کرتے ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو یہ آپ کے ہاں بھی یہ سلسلہ تو موب لنچنگ کا رہا ہے، آپ کے لیے تو نئی بات نہیں ہونی چاہیے کم از کم۔ چلیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو ہمارے اپنے شہری ہیں اور ہم یہ کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے تو سری لنکن کو مار دیا اپنے مہمان کو، تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جو کچھ آپ لوگ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں کر رہے ہیں وہ کس کھاتے میں کر رہے ہیں؟ مقبوضہ جموں اور کشمیر تو آپ کے لوگ نہیں ہیں وہاں کے رہنے والے، اور نہ وہ کبھی اپنے آپ کو بھارتی کہتے ہیں۔ تو وہاں آپ نے جو ایک دہشت گردی کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اس کو آپ کس طرح جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ اور پھر اس کو بھی چھوڑیے، آپ دیکھیے کہ جب بھی کسی مسلمان یا عیسائی کا موب لنچنگ بھارت میں ہوتی ہے
تو سرکاری سطح پہ کوئی آواز نہیں اٹھاتا. ایک اکا دکا آوازیں، کمزور سی آوازیں اٹھ جاتی ہیں، لیکن اعلیٰ سطح پہ کوئی اس کو کنڈیم، ان چیزوں کو کنڈیم نہیں کرتا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں زیادہ پنپ رہی ہیں بھارت میں. ہمارے ہاں تو ایک اکا دکا واقعات ہو جاتے ہیں، میں ان کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، اور میں نے تو ذکر بھی کیا کہ ان کو جو ہے ان کی جو اسباب ہیں ان کو ڈھونڈنا چاہیے اور ان کو دور کرنا چاہیے، رفع کرنا چاہیے. لیکن بھارت میں تو بدقسمتی یہ ہے کہ سرکاری سطح پہ یہ کام ہو رہے ہیں اور اس کی تائید حاصل ہو جاتی ہے. آپ لے لیجئے 6 دسمبر، آج چونکہ 6 دسمبر ہے، آج ہی کے دن 1992 میں ایودھیا میں آپ نے بابری مسجد کو شہید کر دیا، اور بھارت کی سرکار دیکھتی ہی رہ گئی. حالانکہ اس وقت کانگریس کی سرکار تھی، لیکن وہ دیکھتی ہی رہ گئی. اس کے بعد 18 فروری 2007 کو آپ سمجھوتا ایکسپریس کو، جو ہندو موب ہے وہ مسلمانوں کو قتل کر دیتا ہے، اور اس میں تقریباً 42 پاکستانی لوگ ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے آخر میں، وہی جو ایکیوز ہیں ان کو آپ بری کر دیتے ہیں اور معاملہ ختم ہو گیا. اگر میں ایک لمحے کے لیے مان بھی لوں کہ صحیح عدالتی کارروائی ہوئی، تو یہ تو بتائیے نا کہ جو ایکیوز، اگر آپ نے ان کو ایکویٹ بھی کر دیا، جانے بھی دے دیا، تو پھر کسی نہ کسی نے تو یہ کام کیا ہے. تو یہ معاملہ ختم کیسے ہو گیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ کے ہاں پاکستان اور بھارت کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ واقعات پرائیویٹلی ہو جاتے ہیں، کچھ جماعتیں بھی کر لیتی ہوں گی، کچھ لوگ بھی مشتعل ہو جاتے ہوں گے، لیکن ہمارے ہاں سرکاری سرپرستی حاصل نہیں ہے ان چیزوں کو. بدقسمتی کے ساتھ بھارت میں اس حکومت کی جانب سے اور پچھلی حکومتوں کی بھی جانب سے سرکاری سرپرستی حاصل رہی ہے، اور جو لوگ کرمنلز ہیں، مخالفین ہیں، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. اسی لیے آج جو ہے بھارت کی جو پارلیمنٹ ہے اس میں 40 سے 50% وہ لوگ ہیں جن کے خلاف کرائم کے کیسز بھی ہیں. تو آپ کے ہاں بھی صورتحال بلکہ زیادہ خراب ہے. میں تو یہ کہنا چاہوں گا، ہمارے ہاں تو کم از کم پرائم منسٹر نے بھی کہا، ہم سب لوگ بہت رنجیدہ ہیں اس واقعے کو لے کر. آپ کی شاید یہ خواہش ہوگی کہ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان اس واقعے کو لے کر، حادثے کو لے کر تعلقات خراب ہوں، تو ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ سری لنکن حکومت بھی جانتی ہے اور وہاں کے عوام بھی جانتے ہیں کہ یہ جو سانحہ ہوا ہے اس میں گورنمنٹ کا ہاتھ نہیں ہے. نہ کچھ لوگ ہیں جو مشتعل ہوئے جس کا کوئی جواز نہیں تھا، اور اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اور پوری قوم نے کنڈیم کیا، اور ہم نے ندامت کا اظہار بھی کیا، اور یہ ندامت اپنی جگہ برقرار ہے. اور جب تک جو ملزمان ہیں ان کو سزا نہیں ہو جاتی، ہم ابھی دیکھیں نا، ہم نے تقریباً 100 سے زیادہ افراد کو تو گرفتار کر لیا ہے. اب کیسز چلیں گے انشاءاللہ، مجھے امید ہے کہ چیزیں صحیح اپنے منطقی انجام تک پہنچیں گی. لیکن بھارت کے دوستوں سے یہی کہنا ہے کہ خدا را اس کو اس طرح مت پیش کیجئے، کیونکہ اگر آپ پتھر مار رہے ہیں پاکستان کی طرف یا کوشش کر رہے ہیں، تو آپ کا اپنے گھر بھی شیشے کا ہی ہے، اور اس میں جو پرابلمز ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں. میں تو چونکہ رہا ہوں بھارت میں 3.5 سال کا عرصہ، تو میں بخوبی واقف ہوں کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے. میرے بہت سے مسلمان دوست بھارت چھوڑ کے چلے گئے صرف اس وجہ سے کہ وہ گائے کے گوشت کا کاروبار کرتے تھے. اور یہ بھی یاد رہے کہ بھارت از ون آف دا لارجسٹ میٹ ایکسپورٹرز. یہ بھی دیکھیے کتنا عجیب کانٹرڈکٹری چیزیں ہیں کہ آپ ایکسپورٹ تو کرتے ہیں گائے کا گوشت بھی اور پیسہ بھی خوب کماتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے تو مسلمانوں کو آپ بخشتے نہیں ہیں. انہی الفاظ کے ساتھ آپ کا بہت شکریہ. دیکھتے رہیے کلیڈوسکوپ. اللہ حافظ.